السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی معلومات کے سلسلہ نمبر 26 کو لے کر میں ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ خلیج میں 30ویں شب ہے، یعنی 29 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور کل 30واں روزہ ہے یہاں۔ انشاءاللہ آج کی ہماری یہ معلومات قرآنی کا جو سلسلہ ہے اس کی آخری کڑی ہے، یہ آخری سیریز ہے، اس سیریز کا آخری قسط ہے یہ۔ آج ہم آپ کو شروع میں دو چھوٹی چھوٹی معلومات دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کچھ گفتگو کریں گے آپ سے قرآن مجید کے متعلق، جو کہ ہم نے پورے مہینے قرآن کو اپنا موضوع بنایا تھا، تو اخیر میں ضرورت ہے کہ اس موضوع پر کچھ باتیں بھی کی جائیں۔ تو ہو سکتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ شاید 7-8 منٹ تک طویل ہو جائے، لیکن بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک معلومات ہم یہ دیتے ہیں کہ سورہ مجادلہ، آپ کو پتا ہے کہ 28ویں پارے میں جو پہلی سورت ہے قد سمع اللہ، جس سے جو شروع ہوتی ہے، تو یہ سورہ مجادلہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے۔ اس میں 22 آیتیں ہیں اور ہر آیت میں اللہ کا نام ہے سورہ مجادلہ میں۔ ایسے ہی ایک اور معلومات آپ کو دیں، سورہ عصر، آپ کو معلوم ہے والعصر جو سورہ ہے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں اکثر پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز میں پڑھی جاتی ہے، چھوٹی سورہ، 3 آیتیں ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 10 واو آتے ہیں؟ حالانکہ 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں 10 واو جو ہے نا، واو جو ہوتا ہے، واو دو چشمیہ، تو جو لیٹر ہے یہ واو اس میں 10 مرتبہ آتا ہے۔ تو یہ تو آج کی معلومات تھی، اور اب کچھ گفتگو ہم قرآن مجید سے متعلق کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ایک دستور العمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک راہنما ہے، ہمارے لیے یہ قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی جو حیثیت ہے وہ قانون کی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہماری عقیدت کا محور ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا حق تو قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کے اندر شک میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جب ہم یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ نے پڑھا ہوگا، جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید پر سب سے پہلے تو ایمان ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی فرمایا۔ ایک تو یہ ایمان ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ تو گویا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی باعث ثواب، سننا باعث ثواب، اور غور سے سننا اور باعث ثواب۔ اور تیسرا حق قرآن مجید کا کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، صرف تلاوت سے کافی نہیں ہوتی بات۔ بھئی آپ اگر کسی کمپنی میں جاتے ہیں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ اس مالک کی زبان نہیں جانتے، تو آپ کتنے دن اس کمپنی میں رہ سکتے ہیں یہ بتائیے؟ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کا مالک آپ سے کس زبان میں بات کر رہا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ مالک کیا آرڈر دے رہا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں ایک دستور دیا ہے، اس نے ہمیں ایک کتاب دی ہے، اور ہم اس کتاب کی زبان سے نہ واقف ہیں۔ 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے مسجد میں، میناروں سے آوازیں آتی ہیں، مائک سے آوازیں آتی ہیں، ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا، یا کہ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے؟ تو صرف قرآن مجید کی تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بار اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور قرآن مجید کا چوتھا حق جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بغیر عمل کے تو بات نہیں بنتی۔ آپ کا باس، آپ کا مالک آپ کو کوئی حکم دے اور آپ بالکل سر جھکا کر اس کا حکم سنیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں، یعنی جو اس نے حکم دیا اس کو نہ بجا لائیں یا اس پر عمل نہ کریں، تو کتنے دن آپ کو مالک آپ کا رکھے گا؟
2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपको किक आउट कर देगा, बाहर कर देगा कि भाई ये तो अजीब जो है, ये हमारा जो नौकर है, ये मुलाजिम है कि इसको जो है वो हुक्म दिया जाता है और ये बहुत गौर से सुनता है, बड़े अदब एहतराम से सुनता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। तो कुरान मजीद को पढ़ना, समझना, ईमान लाना और उस पर अमल करना, ये कुरान मजीद के हुकूक में से है। और सिर्फ अमल करना ये नहीं कि अपने आप, बल्कि अपनी औलाद को, अपने अहल वयाल को, जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन सब पर कुरान मजीद की तबलीग की जाए, कुरान मजीद को बताया जाए, उसके बारे में समझाया जाए। और कुरान मजीद का एक बहुत अहम जो मकसद है, ये तो हमने बात की कि कुरान की क्या हक है, और कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई। आपने सुना होगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हब्ल से मुराद कुरान मजीद है, या कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हब्ल से मुराद शरीयत मोहम्मदी है। बहरहाल शरीयत मोहम्मदी भी कुरान मजीद उसकी असास और बुनियाद है। बहरहाल असल जो है वो कुरान मजीद है। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान से ज्यादा इत्तिफाक और इत्तिहाद का मुतालबा तो किसी ने किया ही नहीं। तमाम मोमिनीन को मुखातब करके कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम दो। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो मसलकों में अपने आप को तकसीम कर लिया, इतने दर्जों में बढ़ गए, इतने दर्जों में, इतने खानों में बढ़ गए कि हम खुद शायद अगर पैर लेकर बैठ जाएं तो हम अपने जो मसलक हैं और जो हमारे इतने सारे हम लोगों ने फिरके बना लिए, इतनी सारी जमातें बना ली और सब मुंतशर हैं। कुव्वत एक नहीं है, कुव्वत है बहुत ज्यादा, लेकिन सब मुंतशर है कुव्वत। मेरा मौजू सियासत नहीं है, लेकिन मैं चूंकि सोशल मीडिया आप लोग चूंकि सब देखते हैं, अभी एक वाकया हुआ था पिछले दिनों, मैं मुल्क का भी नाम नहीं बताऊंगा, मैं वाकया बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। मैं उस वाकये को बताने से मकसद, मेरा दूसरा पहलू उस वाकये का बताना मकसद है। आपने पिछले दिनों एक वाकया देखा होगा कि नमाज पढ़ रहे थे सड़क पर, जुमे की नमाज थी, और एक पुलिस वाले ने आकर जो है वो नमाजी की लात मारी सजदे की हालत में। बहरहाल बहुत बुरा वाकया हुआ, सब कुछ हुआ, पूरी लान तान हुई है, सब हुआ। लेकिन मैं इसका एक पहलू आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, जिस वक्त उस शख्स ने लात मारी है उस नमाजी की, क्या उसने पूछा था कि तुम देवबंदी हो, बरेलवी हो, हैं, क्या हो तुम, हनफी हो, मालिकी हो, अहले हदीस हो, क्या हो? पूछा उसने? नहीं। उसने सिर्फ इसलिए उसको लात मारी कि वो नमाज की हालत में था, वो अल्लाह के हुजूर सजदे में था, एंड ही वाज अ मुस्लिम, और वो मुसलमान था, इसलिए मारी गई। और क्या बोले? तो सब हमें मुसलमान समझें और हम आपस में एक दूसरे को काफिर समझें? कौन सा इत्तेहाद है भाई? कौन से कुरान की तालीमात के सरासर मुनाफी है ये चीज। तो ये जो महीना चल रहा है, ये महीना अब खत्म होने पर है, बिल्कुल अब आखिरी इसके अय्याम चल रहे हैं, आखिरी एक दिन 24 घंटे, या हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे दीगर ममालिक में 48 घंटे रह गए, 2 रोजे रह गए, ज्यादा तो नहीं। इन 48 घंटों में ये तहिया कीजिए, ये अहद कीजिए, और आज से बल्कि ये अहद कर लेना चाहिए हम लोगों को, जब हमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो कहो, फख्र से कहो कि हम मुसलमान हैं, बस यही हमारा मसलक है और यही हमारा जो है वो रास्ता है जिस पर हम चलते हैं। क्यों हम इतने खानों में बढ़ गए? वही ठीक है, आपसी मसलक का इख्तलाफ है, ओके, कोई मसला नहीं, मसलक का इख्तलाफ आपकी जात तक है। कुरान एक, रसूल एक है, नबी एक, शरीयत एक, अहादीस एक, सब कुछ एक है, मरना भी सबको है। कोई ये नहीं है, कोई दुनिया में इस बात का कायल नहीं है कि साहब नहीं रहना हमें जिंदगी। तो जब सब कुछ एक, तो फिर क्यों इंतशार है? तो ये महीना अहद करने का है, इस बात का अहद कीजिए कि कुरान मजीद का जो इत्तिहाद और इत्तिफाक का जो सबक है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से वाकई थाम लिया जाए तो हमारा इत्तिहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और आज हमारा इंतशार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और आज हम इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं इस जमीन पर, लेकिन बेहैसियत है। सो अहद कीजिए, उठिए, बेदार हो जाइए। जब हम बेदार हो जाएं, जब ये सुबह है, ये समझिए कि एक नई सुबह का आगाज हमें करना है, और हमें ये सोचना है कि हमारे मसले की इख्तलाफ लाख चाहे जितने हों, हमारे ठीक है, वो मसले की इख्तलाफ है, आमीन जोर से कहना है, आमीन हल्के कहना है, रफ़-ए-दैन करना है, नहीं करना, ये सब चीजें आपकी इबादत से मुताल्लिक हैं, आपकी मस्जिदों से मुताल्लिक हैं, बस है, आपके रोज़ो शब के जो मसाइल हैं उनसे मुताल्लिक हैं। लेकिन उमूमी तौर पर आपकी 23 घंटे की जिंदगी में याद रखिएगा
کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ جو آپ پر فرض کیے ہیں وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو چاہیے، پوری 5 نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، 23 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے سوسائٹی کے لیے دیے ہیں، آپ کے گھر کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کے معاملات کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کے آفس کے لیے، آپ کی روزمرہ کی زندگی کے لیے 23 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ لیکن ہم ان 23 گھنٹے سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں حقوق العباد سے، اور صرف 1 گھنٹے کی جو وہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور نماز کے لیے جو ہمیں بلایا، اس پر ہمارے اتنے انتشار، آپ فیس بک کو دیکھیے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے، کتنی جو ہے وہ ویڈیوز آتی ہیں۔ ایک طرف بقول مفتی طارق مسعود صاحب کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں جاپانی سائنسدان نے، ایک ویڈیو آتی ہے کہ فلاں جاپانی سائنسدان نے ترقی کی اور وہ چاند تک پہنچ گیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ روبوٹ بنا لیا، اور وہیں تھوڑا سا آپ اسکرول کر کے نیچے چلیں تو نیچے نظر آتا ہے کہ صاحب فلاں ایک بڑا تیز مناظرہ ہوا اور یہ ہوا، اور اخیر کو جو ہے وہ یہ والا مسلک جو ہے ہار گیا اور یہ مسلک جیت گیا۔ بھئی کیا اب ہم لوگوں کی پہچان یہی ہے کہ ہم مناظروں میں اور مباحثوں میں الجھے رہے ہیں، اور دیگر اقوام جو ہے وہ ترقی کر کے کہاں سے پہنچ جائیں، کہاں سے کہاں نکل جائیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا تو ہمارے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی اللہ نے دنیا؟ اتنی حسین و جمیل دنیا، اتنی خوبصورت دنیا ہے، کتنے مناظر ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، آپ نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اگر ایک آپ ہاتھ کو لے لیجئے، ہاتھ میں اس کے جوائنٹس کو دیکھ لیجئے، انگلیوں کو دیکھیے، پورووں کو دیکھیے، ناخن کو دیکھیے، اس کے اندر بہنے والے، اس کے اندر باریک باریک رگوں کو دیکھیے، اس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھیے، کتنی نعمتیں اللہ کی۔ آپ اپنے سانس کو دیکھیے، آپ اپنی بینائی کو دیکھیے، سماعت کو دیکھیے، آپ اپنی گویائی کو دیکھیے، آپ نے بولنے کی پاور کو دیکھیے، آپ نظام ہضم کو دیکھیے، آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں اور کیا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کو ہضم کر دیتا، پھر دوبارہ آپ کو بھوک لگتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ جو نظام ہاضمہ کو جو ہے وہ مینول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک رکھا نظام، قلب جیسا اور دل جیسا ایک ایسا اللہ نے پمپ مہیا کرایا کہ اس کو کوئی سروسنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور پورے جسم کو آپ کے خون کا نظام جو ہے وہ ترسیل جاری ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو یہ نعمتیں کائے کے لیے ہیں؟ اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم آپس میں جھگڑیں اور ان نعمتوں کا کوئی شکرانہ نہ ہو۔ تو یہ مہینہ اس بات کا عہد کیجئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے، انتشار اور اس اختلافات سے بچیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے۔ قرآن بھی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تو خاص طور سے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، تاکہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے بھر جائیں، تقوی سے لبریز ہو جائیں۔ جو کچھ کہا ہے یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے، سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو شاید ہم نہ تو اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ بہرحال ندیم ماہر کو یہیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے اس پورے مہینے قرآنی معلومات آپ تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ان کا کہنا، ان کا سننا، اور ان کو جن لوگوں نے نشر کیا ہے، جو لوگ اس کو آگے خیر کو پھیلانے میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا اخلاص قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، کہنے سننے کو قبول کرے۔ اور کچھ احباب کی فرمائش ہے اور ان کا حکم بھی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد ہفتے میں 1 ویڈیو ہم قرآنی پیغام کے نام سے ڈالیں، لیکن انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں۔ آپ دعا کیجئے ہماری صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں کسی ایک اچھے موضوع پر ہم آئیں گے آپ کے درمیان قرآن مجید کے پیغام کو لے کر۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج ہندوستان پاکستان میں 29ویں شب ہے، آخری شب ہے۔ آج شب قدر کی آخری جو شب قدر ہے اور آخری شب ہے، اس کی آپ حضرات دعائیں کیجئے۔ یہ اب رات نامعلوم آپ کو یہ میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ نامعلوم آپ کی ایک آمین سے سب کا بیڑا پار کر دے۔ فلسطین کے لیے دعا کیجئے، غزہ کے مظلومین کے لیے دعا کیجئے، پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہے تمام ممالک کے لیے دعا کیجئے، اپنے ملک عزیز کے لیے دعا کیجئے، ہند و پاک میں جو مسائل ہیں، جو پریشان ہیں لوگ، ان سب کے لیے دعائیں کیجئے، پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجئے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول اور مقبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔